السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ جس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا تو میری ایک مبارک ہستی سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور جب وہ آئے تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، تو ان مبارک ہستی نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت جی یہ میری سلیبس کی بک ہے اور میرے کورس کا حصہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میری پہلی ملاقات تھی اور اس کے بعد کافی ٹائم گزر گیا۔ ایک دن یوں ہی ہمارے سالانہ اجتماع تھا، اور اس اجتماع میں وہ مبارک ہستی تشریف لائیں۔ تو جب وہ حضرت جی تشریف لائے تو میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی مختلف جتنے بھی شعبہ تھے کہ میں ان کا تعارف ان سے کرواؤں گا اور ان کو یہ وزٹ کرواؤں گا۔ تو جب وہ حضرت جی آ گئے تو میں نے مختلف جو بھی سیکشنز تھے، شعبہ جات تھے، ان کو دکھائے۔ بس میں نے حضرت جی کو اپنے ادارے کے شعبہ جات دکھائے۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ اپنا مکان دکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا۔ حضرت جی کے ساتھ بہت سے آدمی بھی تھے، اور کہتے ہیں کہ میرا مکان بہت چھوٹا ہے۔ خیر میں چپ کر کے انہیں اپنے اس مکان پر لے آیا جو ہمارے تدریسی سینٹر کے ساتھ تھا اور مجھے ملا ہوا تھا۔ بس یہ ایک کمرہ تھا، اور اس کمرے میں کچھ خاص سامان بھی نہیں تھا۔ ایک چارپائی تھی اور ایک ٹوٹی ہوئی میز اور کرسی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ اتنے سارے آدمی اس کمرے میں کیسے آئیں گے، لیکن جو ہی وہ میرے مکان کے قریب آئے، دروازے کے قریب پہنچے، تو سب ساتھیوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ آپ سب جائیے، میں بس ابھی آتا ہوں۔ تو ادارے کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ کھانا تیار ہے۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، بس آپ لوگ جائیے۔ خیر آپ میرے اس معمولی سے مکان میں اس چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جب آپ تشریف رکھ گئے تو آپ نے میری خیریت پوچھی اور مجھ سے کہا کہ تم وہی لڑکے ہو نا، سلیبس والی کتاب والے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا حیران ہوا کہ انہیں ابھی تک یہ بات یاد ہے۔ اس وقت میں طالب علم تھا اور میری عمر بھی بہت کم تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ آج تک ان کو میری پہلی ملاقات یاد ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک عظیم تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا مکان خوبصورت ہو، بڑا ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس گاڑی ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم مصنف بن جاؤ؟ کیا تم حج و عمرہ کرنا چاہتے ہو؟ میں حضرت جی کی تمام باتیں سن کر بس دل ہی دل میں جی کہہ رہا تھا۔ حضرت جی بہت عمر رسیدہ تھے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر حضرت جی نے جوش سے فرمایا کہ وضو کے درمیان والی مسنون دعا پڑھتے رہا کرو۔ میں نے پھر وہی دل میں کہا، جی پڑھتا تو ہوں۔ کہنے لگے اب تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھو، اور ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو کامل یقین کے ساتھ 3 بار پڑھو، اور جب وضو کرو تو وضو کرتے ہوئے مسلسل یہی دعا پڑھتے رہو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کہتے ہیں کہ جب وضو کرو تو یہ دعا مسلسل پڑھتے رہو، اور فرمایا کہ اگر 40 دن کے اندر تم عمرے پر نہ گئے تو مجھے ضرور بتانا۔ خیر اجتماع ختم ہوا، اس کے بعد حضرت جی چلے گئے، اور میں نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کامل یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا۔ وضو کرتے ہوئے اس دعا کو مسلسل دہراتا رہتا، اور یقین جانیے ٹھیک 30ویں دن میں حرم پاک میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا مجھ پر، مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، سارے اخراجات کے انتظامات ہوتے چلے گئے، اور بس اللہ کریم نے مجھے بلا لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد مجھے اچھا گھر بھی عطا فرمایا، اور الحمدللہ اب چند عرصے کے بعد، تقریباً 1-1.5 سال کے بعد، مجھے گاڑی بھی عطا ہوئی ہے۔ گناہوں کی مکمل معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے مستقل گناہوں سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں وسعت دی ہے، برکت دی ہے، جھگڑے نہیں ہیں میرے گھر میں، لڑائیاں نہیں ہیں، حج اور عمرے کے غائبانہ اسباب بنتے ہیں، اور صرف اس مسنون دعا کو پڑھنے سے۔ ہر وضو کے شروع سے لے کر آخر تک میں یہی دعا پڑھتا رہتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار کامل یقین سے پڑھتا ہوں، تو مجھے برکتیں ہی برکتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تکبیر اولیٰ کا خاص اہتمام کرتا ہوں، خاص طور پر 40 دن تو مسلسل میں نے یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے تمام مسئلے حل ہوتے چلے گئے۔ یہ اس دعا کی برکت ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے بڑا گھر ملے، اس کے پاس گاڑی ہو، زندگی کی سہولتیں ہوں، آسائشیں ہوں، بار بار اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت نصیب ہو، حج و عمرے کی سعادت نصیب ہو، انتظامات ہوتے چلے جائیں، تو وضو کی دعا جو ہے، وضو جب شروع کریں تو اس وقت سے لے کر جب تک وضو ختم نہ ہو اسے پڑھتے رہیں۔ وضو کرنے کے دوران اس دعا کو پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، اور چاہیں تو آپ اسے دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا میں رزق کا وعدہ ہے،
تو جو شخص اسے پڑھتا ہے اسے بڑا گھر بھی ملتا ہے، رزق میں بھی وسعت ہوتی ہے، مالی کشادگی بھی آتی ہے، مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، اور مسنون دعا ہے۔ تو یہ آپ باوضو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ فیمیل اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے گا تو اس کی راہ میں خرچ کریں گے، بڑا گھر دے گا تو اس میں ہم ایک گوشہ درود بنا لیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نماز کا اہتمام کریں گے، اور لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ کریں گے۔ جب ہمارے پاس آسانیاں آئیں گی، ہمارے پاس رزق و مال کی فراوانی آئے گی، تو جب اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے، مخلوق کی خدمت کی نیت کریں گے تو معاملات اور بھی بہتر ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت پریشان ہیں، مالی طور پر تنگی کا شکار ہیں، تو وہ اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دیں، اللہ کریم رزق کے، وسعت کے، برکت کے دروازے کھول دے گا۔ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کریں، اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دنیا کی بھی، دین کی بھی برکتیں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، کرم فضل کا معاملہ فرمائے، جسمانی اور روحانی دونوں رزق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔